السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار بعد۔ برادران اسلام، آج کے اس مبارک دن میں جس عنوان پر بیان کیا جائے گا وہ ہے سود کی لعنت، بیاج کی لعنت۔ اسلام کے اندر حلال اور حرام کی تمیز سکھائی جاتی ہے، حلال کے اپنانے کا حکم دیا جاتا ہے اور حرام سے دور رہنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ان حرام چیزوں میں سے جن کا اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس سے دور رہیں، اس سے پرہیز کریں، وہ ہے سود، بیاج۔ اور سود کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان اس کو ربا کہتے ہیں، ربا یربو، جس کا معنی ہے بڑھنا، زیادہ ہونا۔ اور معاشرے کے اندر جو سود پایا جاتا ہے، یا ہم اس کو اس طرح تعریف کہیں کہ ہم کسی کو کچھ رقم دیں، 10,000 یا کچھ بھی ہو، جب اسے واپس لیں تب زیادہ لیں، یا تو اسی وقت شرط لگائیں کہ آپ کو 10,000 دے رہا ہوں، 1 سال بعد یا 2 سال بعد جو بھی متعین وقت ہو، اس کے بعد آپ کو کچھ اوپر رقم دینا ہے، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور کبھی کبھار 1 سال کی مدت ہوتی ہے یا کچھ مہینوں کی، اس کے اندر اگر نہیں دیا اور وقت بڑھ گیا تو پھر سود لیا جاتا ہے، اوپر پیسہ لیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے سود۔ یہ سود حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں یا زمانہ جاہلیت میں لوگ سود لیا کرتے تھے اور اناج کی شکل میں ہوا کرتا تھا، اور آج بھی پایا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا اور فرمایا الذهب بالذهب ربا الا ها وها، سونا سونا کے بدلے سود ہے، مگر جب برابر ہو اور ہاتھ در ہاتھ ہو۔ یعنی اگر آپ کسی سے آدھا کلو سونا لے رہے ہیں، وہ سونا پرانا سونا ہے اور آپ نیا لے رہے ہیں، تو دونوں کا وزن برابر ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ سونا جو نیا ہے وہ کم ہو اور جو پرانا ہے وہ زیادہ ہو، دونوں کا وزن برابر ہونا ہے۔ اگرچہ قیمت میں اختلاف ہے لیکن دونوں کو برابر ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اگر ہم نے پرانا سونا وہی رکھا اور نیا لیا اور اس کے اوپر کچھ پیسہ دیا، یہی سود ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بلال رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس اچھی کھجور لے کر آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ کھجور لیجیے، آپ کے لیے ہم نے لی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے کھیت کے اندر اچھی کھجور نہیں ہوتی ہے، برنی کھجور جو ہوتی ہے وہ نہیں ہے، یہ آپ کہاں سے لائے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے کھجور پر جو پرانی کھجور تھی یا جو اچھی کھجور نہیں تھی، اس کو ہم نے
دیا ہے اور اس کے مقابلے میں ہم نے 1 سا دیا ہے، 2 سا دیا یعنی 5 کلو دیا ہے اور 2.5 کلو ہم نے واپس لیا اس سے. ہماری کھجور خراب تھی، 5 کلو دیا کھجور ہے، اور جو ہم نے اس سے لیا اچھی کھجور وہ 2.5 کلو ہے. تو آپ نے فرمایا اوہ عین الربا، اس سے دور ہو یہی سود ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا الحنطۃ بالحنطۃ ربا الا وہا، گیہوں کے بدلے سود ہے مگر جب دونوں برابر ہو اور ہاتھ در ہاتھ ہو. یعنی کوئی اچھا گیہوں ہے اور کوئی پرانا گیہوں ہے یا خراب گیہوں ہے، اس سے کم کوالٹی والا ہے، تو آپ زیادہ نہیں دے سکتے، کم نہیں لے سکتے، دونوں برابر ہونا ضروری ہے. اگر آپ کو لینا ہی اچھا تو پرانے گیہوں کو بیچ دیں، جو خراب اس کو بیچ دیں، بعد میں خریدیں. اسی طرح کوئی اچھا چاول ہے اور کوئی پرانا چاول ہے، مثال کے تو باسمتی 100 روپیہ ہے اور اس سے کم چاول ہے 50 روپیہ، آپ 50 والا 5 کلو دیں اور باسمتی 2 کلو واپس لے کی جائز نہیں ہے. حالانکہ قیمت میں اختلاف ہے لیکن ایک ہی جنس ہے، دونوں چاول ہے، اسی لیے اس کو زیادہ اور کم لے کر نہیں لے سکتے. یہی سود ہے اور اسلام اسے حرام فرمایا ہے. اگر آپ کو چاول اچھا خریدنا ہی ہے تو وہ چاول بیچ دیں اور اس کی قیمت سے خریدیں. تو اس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سب حرام اور ناجائز ہے. یہاں تک کہ فرمایا والملح بالملح ربا الا مثل بمثل، نمک کے برابر، نمک کے بدلے میں بیچنا زیادہ طور پر یہ بھی سود ہے مگر جب کہ برابر ہو اور ہاتھ در ہاتھ ہو. تو یہ سود ہے. سود کی اور بہت ساری شکلیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. آج دیکھیں مسلمانوں کے اندر، بلکہ مسلمانوں میں جو اپنے آپ کو سب سے قریب اللہ کے رسول کے سمجھتا ہے وہ اہل حدیث، ان کی یہ سود کا معاملہ، بیاج کا معاملہ عام ہے. لوگ پیسہ دیتے ہیں، مہینے کے بعد یا سال کے بعد زیادہ واپس لیتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ لعنت ہے. اسی طرح سے بینکوں سے لون لیتے ہیں، کھیت پر لیتے ہیں یا گاڑی پر، اور اقرار نامہ ہوتا ہے کہ ہمیں سود بھرنا ہے اگر وقت پر نہیں دیا. یہ سارا سود ہے، بیاج ہے، جس کو اسلام نے حرام کہا ہے. اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں کہ انسان فقیر در فقیر ہو جاتا ہے، اللہ کی لعنت تو ہوتی ہے، اور جو مالدار ہوتا ہے وہ مالدار بنتے جاتا ہے اور غریب ہے وہ غریب ہوتے جاتا ہے. آپ لوگ سب جانتے ہوں گے اگر کسی نے 1 لاکھ روپیہ قرض لیا لون پر، بیاج پر، قرض لینا جائز ہے لیکن لون پر لینا، بیاج پر لینا، اگر اس کو بھر نہیں سکا تو اس پر سود بڑھ جائے گا. دوسرے سال میں بڑھ جائے گا، وہ 1 لاکھ 10 لاکھ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ لوگوں کا خون پیسنا ہے، چوسنا ہے. تو اسلام نے اس کو حرام کہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جو کچھ تم لوگوں کو قرض دیتے ہو اور اس پر سود لیتے ہو تاکہ تمہارا مال بڑھ جائے، تمہارے پیسے بڑھ جائے، فلا یربو عند اللہ، تو اللہ کے یہاں یہ چیز بڑھے گی نہیں. اللہ کے یہاں تمہارے لیے عذاب ہے اس کے بدلے میں. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، زکات دو گے، صدقہ و خیرات دو گے، اور تم چاہتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کو اللہ ڈبل ٹربل دے گا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اور اللہ نے خطاب یہاں پر ایمان والوں سے کہا ہے کیونکہ ایمان ہی والے اللہ کی بات کو مانتے ہیں اور حرام چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. فرمایا کہ ایمان والو تم سود کو بڑا چڑھا کر کے مت کھاؤ. کچھ ایسے ملک ہیں جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، جو غریب ملک ہوتے ہیں، ان کو پیسہ دیتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں، لیکن سال در سال وہ سود بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ملک جو کمزور ہے، کمزور ہو جاتا ہے. اگر 1 کروڑ دیا ہے، سال میں نہیں بڑھا یا مدت پر نہیں بڑھا تو وہ 2 کروڑ ہو جائے گا، 100 سال کے اندر وہ 100 کروڑ ہو جائے گا اور وہ ملک اس کے تابع ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا. اور ایسے ہی ہو رہا ہے، جو بڑے بڑے ملک ہیں کمزور ملکوں کو سود دیتے ہیں، قرض دیتے ہیں اور اس پر سود لیتے ہیں اور وہ بھر نہیں پاتے،
उस सूरत में वो उसका ताबे हो जाता है, उसके खैरात और मिलके सारे दूसरे मुल्क ले जाते हैं। और फिर हर आदमी पर कर्जा होता है। हम में से हर आदमी मकरूज है, लोगों ने, सरकारों ने दूसरे मुल्कों से कर्ज लिया है, और वो कर्ज जब सरकार भर नहीं पाती तो हर फर्द पर उसका कर्ज आयद होता है। तो अक्सर मुल्कों के अंदर हर आदमी मकरूज होता है उसके मुल्क के कर्ज लेने की वजह से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमु अल्लज़ी यतख़ब्बतुहु अश-शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा व अहल्लल्लाहु अल-बैअ व हर्रम रिबा। अल्लाह ने फरमाया, जो लोग सूद खाते हैं, ब्याज खाते हैं, वो क़यामत के दिन पागल होकर खड़े होंगे। दुनिया में लोगों का पसीना या लोगों का खून चूसते हैं, लोगों की कमजोरी को गनीमत समझ करके अपना पैसा बढ़ाते हैं। जैसे आजकल हमारे माशरे में लोग ऐसा करते हैं, 10,000 रुपया उधार देते हैं और बाद में महीने के बाद या 6 महीने के बाद उसके ऊपर ज्यादा लेते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया, क़यामत के दिन ये लोग पागल होकर खड़े होंगे, गोया कि उनको जिन ने छू लिया है। और इसी से उलमा ने इस्तिदलाल किया है कि जिन लोगों को छूता है, पागल करता है। और इसी तरह वो लोग जो लोगों को मकान बनाकर देते हैं और लोगों को मजबूर करते हैं कि तुम पैसा अदा करो। कहां से अदा करो? 10 लाख रुपये का उसने मकान लिया है, जाओ सूद लेकर आओ, ब्याज लेकर आओ। बैंक से जाता है 10 लाख या जो भी होता है उसको देता है और खुद भी रखता है। तो ये भी लानत है, ये भी हराम और नाजायज है। दोनों को क़यामत के दिन अज़ाब दिया जाएगा और दोनों पागल होकर खड़े होंगे। इस तरह बहुत लोग करते हैं, जमीन के बेचने वाले, खरीदने वाले और इसी तरह मकानों का धंधा करने वाले खुद भी सूद लेते हैं। और अगर उनमें से कुछ अच्छे लोग होते हैं तो खुद नहीं लेते, लेकिन हीला साजी करते हैं और लोगों से कहते हैं कि इस पर लोन ले लो, और वो फिर लोन लेकर आता है, उसको देता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, क्योंकि ये गुनाह का काम है, इस पर ताउन करना हराम और नाजायज है, बुराई का रास्ता दिखाना हराम और नाजायज है। अल्लाह ने फरमाया, व ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा व ला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेक और परहेजगारी कामों पर एक दूसरे का ताउन करो, गुनाह और सरकशी पर किसी के साथ मत दो। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये लोग पागल होकर खड़े होंगे। क्यों खड़े होंगे? उन्होंने कहा कि सूद जिस तरह से आदमी खरीदता और देता है वैसे ही है, लेकिन इनको मालूम नहीं कि सूद खरीदना और बेचना नहीं है, बल्कि लोगों का खून चूसना है। बैठे बैठे एक आदमी कमा रहा है दूसरों के पसीनों पर और खून पर, और खुद कुछ कमा नहीं रहा है, दूसरों से ले रहा है। और जो खरीदना और बेचना है उसमें धंधा है, मेहनत है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फमन जाओ, फिर अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने खरीदने और बेचने को हराम जायज कहा है, तिजारत जायज है, हलाल है। वह हर्रम रिबा, और सूद को अल्लाह ने हराम कहा है। फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ व अमरुहु इलल्लाह व मन आद फउलाइका अस्हाबुन नार हुम फिहा खालिदून। तो जिस शख्स के पास अल्लाह का हुक्म आ गया कि सूद हराम है और उसने सूद को छोड़ दिया, उसने सूद को छोड़ दिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को माफ करने वाला है। अब बाद में जो होगा तो उसका हिसाब होगा। और जिस शख्स ने सूद को नहीं छोड़ा और इस ब्याज को नहीं छोड़ा, अल्लाह ने फरमाया कि यही लोग जहन्नमी है, उसमें हमेशा रहेंगे। कितने हम में से लोग हैं जो गाड़ी सूद पर लेते हैं या खेती पर, वारी पर सूद लेते हैं, ब्याज देते हैं बैंकों से, और उनके पर लाखों लाखों कर्जा पड़ा है और वो सूद दर सूद बढ़ता जाता है और अल्लाह से कुछ भी डर और खौफ नहीं है, कुछ भी हया शर्म नहीं है। लेकिन देखो अल्लाह फरमा रहा है कि यही लोग जहन्नमी हैं, हमेशा उसमें रहेंगे। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदकात। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूद को मिटाता है और सदका और खैरात को बढ़ाता है। कभी भी सूद लेने वाला मालदार नहीं होगा, हमेशा मोहताज ही मोहताज रहेगा, हमेशा फकीर ही फकीर रहेगा। अल्लाह ने कहा है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदकात। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद फरमाया चंद आयतों के बाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह का डर और खौफ रखो, वज़रू मा बक़िया मिन रिबा, और जो कुछ तुमने लोगों को सूद पर मामला क्या, सूद को छोड़ दो, ब्याज को छोड़ दो, तुम्हारा जो असल कर्जा है वो ले लो, लेकिन लोगों के ऊपर जो सूद तुमने रखा है वो उसको छोड़ दो।
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے, اللہ پر بھروسہ ہے, تو تم نے جو قرضہ لیا ہے تمہارے اصل پونجیاں لے لو, لیکن اوپر سود مت لو, وہ حرام ہے تمہارے لیے. اگر ایمان ہے تو تم چھوڑ دو گے, اگر ایمان نہیں ہے اور اللہ پر سچا ایمان نہیں ہے تو نہیں چھوڑو گے. پھر اللہ نے فرمایا, دھمکی دی, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم نے سود کو نہیں چھوڑا, بیاج کو نہیں چھوڑا, تو اللہ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ, رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یعنی سودی آدمی گویا کہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے, لڑائی کر رہا ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور اگر تم سود نہ چھوڑو تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. اور کون ہے جو اللہ سے جنگ جیت لے گا؟ تو سودی وہ اللہ سے لڑائی کر رہا ہے لیکن وہ ہار کے رہے گا. افسوس ہے کہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ سود کھاتے ہیں. تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے, توبہ واجب اور فرض ہے. اللہ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو, تم ضروری توبہ کر لو, اللہ سے معافی مانگ لو تمام گناہوں سے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالتَّوْبَةُ وَاجِبٌ مِّن كُلِّ ذَنبٍ. اور توبہ ہر گناہ سے کرنا واجب اور ضروری ہے. تو سود ایک بہت بڑا جرم ہے, گناہ ہے, اس سے توبہ ضروری اور لازم ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سود سے بچائے, سود جیسی مہلک بیماری اور خطرناک وبا سے اللہ ہمیں بچائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد. برادران اسلام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات. قالوا وما ہن یا رسول اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا یہ لوگوں تم 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو, 7 ایسی چیزیں جس سے انسان تباہ اور برباد ہو جاتا ہے, اس سے بچو اپنے آپ کو. پھر آپ نے چند چیزیں بیان فرمائی, شرک ہے, جادو ہے, اور فرمایا واکل ربا, اور سود کے کھانے سے بچو. یعنی سود کھانا یہ انسان کو ہلاک و تباہ کر دیتا ہے. ایسی مہلک بیماری ہے, ایسا مرض ہے جس سے آدمی تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, یا اللہ کے رسول نے لعنت کی, لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ, کہ اللہ کے رسول نے لعنت کی وہ آدمی ملعون ہے جو سود کھاتا ہے. جو سود کھاتا ہے وہ آدمی ملعون ہے. لوگوں سے لے کر کے یا بینک سے لے کر کے یا کسی بھی طرح سے اگر سود لے رہا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے, رسول کی لعنت ہے اس پر صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح وہ موکلا اور کھلانے والا جو دوسروں کو سود دے رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت. جو گاڑی لے رہا ہے سود پر, وہ دوسروں کو کھلا رہا ہے, اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. جو کھیت پر لون لے رہا ہے, سود پر لون لے رہا ہے, تو ایسے آدمی پر بھی اللہ کی لعنت. کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت, کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے, اللہ کے رسول کی لعنت ہے. جب آدمی اللہ کی لعنت میں ہوگا, رسول کی لعنت میں ہوگا, تو کیسا آدمی ہوگا؟ وہ ملعون آدمی ہے. کیسے برکت ہوگی, کیسے ہمارے حالات سدھریں گے جب ہمارے اوپر اللہ کی فٹکار ہے, ہمارے اوپر رسول کی لعنت ہے, اللہ کی لعنت ہے. یعوذ باللہ. وکاتبہ, اور لکھنے والے پر. آج بہت سارے لوگ بینکوں میں کام کرتے ہیں یا ان کو کچھ لکھنا پڑھنا آتا ہے تو لوگوں کا تعاون کرتے ہیں, بینک میں کھاتا کھول کے دیتے ہیں کہ وہ سود پر قرض لے یا اس کی کوئی لون منظور ہوئی ہے, تعاون کرتے ہیں. اگر سود پر تعاون ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وکاتبہ, لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے. وہ شاہدہ ہے جو گواہ دیتے ہیں, گواہی دیتے ہیں کہ ہم اس پر گواہ ہیں, تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. تو کھانے والا, کھلانے والا, اور اسی طرح سے جو گواہ ہے ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے. تو یہ لعنت ہی چیز ہے. سود ایک لعنت ہے جو ایک معاشرے پر یا مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگوں پر پڑ رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس خطرناک بیماری سے اور اس بہت بڑے گناہ سے اللہ سے توبہ کر لیں, اللہ سے معافی مانگ لیں. آج جس کو بھی دیکھے بغیر کسی حیا اور شرم کے وہ سود لینے میں ہچکچاتا نہیں, دینے میں اس کو شرم نہیں آتی, لینے میں شرم نہیں آتی, لوگوں کا تعاون کرنے میں شرم نہیں آتی. اور یہ اتنا بڑا گناہ کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہم پریشان ہیں. یہ سود کھانا اور کھلانا اور اس کا عام رواج ہونا
یہ اللہ کی طرف سے لڑائی ہے، اللہ ہمیں عذاب دے رہا ہے، ہم سود کھا رہے ہیں، اللہ ہمارے اوپر عذاب بھیج رہا ہے اور ہمیں طرح طرح بیماریوں میں مبتلا کر رہا ہے. یہی تو لڑائی ہے اللہ کے سامنے. پھر قیامت دن پاگل ہو کر کھڑے ہوں گے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر سود کو نہیں چھوڑ رہے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ. تو سود کھانا کھلانا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. یہاں تک ایک حدیث جس کے بارے میں علماء کی یہاں اختلاف ہے، کچھ علماء نے اس کو صحیح کرا دیا ہے کہ ان الربا 70 ہوا، سود کے 70 گناہ ہیں، درجے ہیں. وہ ایسا ہوا اور سب سے ہلکا یہ ہے ان یزنی رجل امہ، کہ آدمی اپنی ماں سے شادی کرے. یعظم باللہ. اس حدیث کے بارے میں کچھ علماء نے اس کو صحیح کہا ہے لیکن اکثر علماء اس کو ضعیف کہا ہے. بہرحال اس وعید یہ بھی ایک سخت وعید ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کسی بھی گاؤں کے اندر جب بدکاری اور سود عام ہو جاتا ہے تو وہاں پر اللہ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے. برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا 2 فرشتے آئے اور آپ کو لے گئے، اور انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، ایک ندی کے اندر ہے، اور وہ ندی نہر دم، خون کی ندی ہے، ندی خون کی ندی ہے، اور اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے. خون کتنا خراب ہوتا ہے، ندی ہے خون کی، اس میں ایک آدمی تیر رہا ہے. جب باہر نکلنا چاہتا ہے تو کنارے پر ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے. جب بھی وہ آدمی نکلنا چاہتا ہے وہ آدمی اس کو پتھر مارتا ہے اور وہ اس ندی میں پھر چلا جاتا ہے. پھر نکلنا چاہتا ہے، پھر اس کو پتھر مارتا ہے. ندی پر کھڑا آدمی. اللہ کے رسول سے بعد میں جب اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون آدمی تھا، تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ آدمی آکل الربا، یہ ندی کے اندر تیرنے والا، خون کی ندی میں تیرنے والا اور پھر اس پر پتھر لگنے والے، وہ کون ہے؟ وہ سود کھانے والا ہے. آکل الربا، سود کھانے والا آدمی ہے. تو سود کھانے والے سن لے، خون کی ندی میں ان کو عذاب دیا جائے گا، اور یہ حدیث صحیح مسلم اور بخاری کے اندر موجود ہے. تو سود کھانے والا جس طرح دنیا کے اندر لوگوں کا خون چوستا ہے، لوگوں کو محتاج سمجھ کر کے کہ یہ قرضے کا محتاج ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، مجھ سے قرضہ لے گا، میں اس سے زیادہ لوں گا، اس سے لوں گا، اس سے لوں گا، لاکھوں روپیہ لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور پھر لوگوں سے سود کے طور پر واپس لیتا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وعید اور دھمکی ہے کہ کل قیامت کے دن اس کو خون کی ندی میں ڈبو دیا جائے گا، اور جب نکلنے کی کوشش کرے گا پتھر اس کو مار دیا جائے گا. اور یہ کس کا حال ہوگا؟ سود کھانے والے کا ہوگا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ حال قیامت کے دن ہوتا رہے گا. تو سود کھانے والا اگر صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے. اسی طرح سے اگر دعا کرتا ہے تو دعا بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی ہے، دعا اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، یطیل السفر عائشہ سے اکبر، اور اس کی حالت پریشانی کی حالت ہے، یمد یدیہ، اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ اللہ اے اللہ اے اللہ، دعا کرتا ہے کسی مصیبت کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے. لیکن اللہ نے فرمایا، حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا ما طعامہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، سود سے اس کی زندگی چل رہی ہے، مشرب حرام، اس کا پینا حرام ہے، سود سے یا حرام روزی سے اس کی زندگی چل رہی ہے. مشرب حرام غوذہ بالحرام، اور اس کا ملبس حرام، اس کا کپڑا بھی حرام ہے، غوذہ بالحرام، اور اس کی زندگی حرام سے چل رہی ہے. فانا یستجاب لذک، اب اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ہمارے اوپر پریشانی کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہم خود تلاش کریں. برادران اسلام، ضرور اس بات کی ہے کہ ہم ہر گناہ سے اللہ سے معافی مانگ لیں. اور اسی طرح سے جو سود ہے، جو بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے معاشرہ آدمی تباہ و برباد ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، تو اس سے توبہ ضروری ہے. جب اللہ سے سچی توبہ کریں گے تبھی ہماری مشکلیں اور ہماری فریادیں اللہ کے پاس سنی جائیں گی، ورنہ پریشانی در پریشانی لائق ہوگی. کیونکہ اللہ نے فرمایا، اور اللہ کا جو وعدہ ہے یا اللہ کی جو وعدہ ہوتی ہے سچی ہوتی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، تو جب اللہ نے کہا ہے کہ جو آدمی سود کو نہ چھوڑے، بیاج کو نہ چھوڑے، تو اللہ اور اس کے رسول سے
لڑائی کے لیے تیار ہو جائے. اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے سود کھانے والے پر, کھلانے والے پر, لکھنے والے پر اور گواہی دینے والے پر. تو آج آپ دیکھیں گے کتنے لوگ بڑی بڑی گاڑیاں لیتے ہیں, گاڑی اللہ جس کو دے بہت اچھی چیز ہے, لیکن سود پر نہ لے, بیاج پر نہ لے. کوئی بھی چیز اللہ اگر کسی کو کروڑ روپیہ دے کوئی حق نہیں, اللہ کی نعمت ہے, لیکن اگر سود ہے اور بیاج ہے تو ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہے, اللہ کی فٹکار ہے. دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی قیامت کے دن ذلیل ہو کر کھڑے ہوگا. کیونکہ اللہ نے کہا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس, وہ ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کہ شیطان نے اس کو چھو لیا, یعنی پاگل ہو کر کھڑے ہوں گے. تو جس طرح سے دنیا میں لوگوں کو پاگل بناتا تھا, بے وقوف بناتا تھا اور ان کا خون چوستا تھا, تو قیامت میں یہی خود پاگل ہو جائے گا اور خود خون کی ندی میں تیرتا رہے گا, اور پھر اس کے اوپر عذاب کے طور پتھر برساتے رہیں گے, پتھر برسائے جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں کیوں؟ ہم اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز نہ کریں, لیکن نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا ہی ہوگا, دنیا کے اندر بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل. اور اللہ کے رسول نے فرمایا یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء اخذ من الحلال ام من الحرام. ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمیز نہیں کریں گے کہ حلال سے لے رہے ہیں یا حرام سے, کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کچھ دیکھیں گے نہیں, بس آنا چاہیے, پیسہ آنا چاہیے, بڑا ہونا چاہیے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں سوائے چند لوگوں کے اکثر لوگ حرام کے پیچھے پڑے ہیں. تو اسی لیے ضرورت اس بات کی کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں, اللہ سے توبہ کریں تمام گناہوں سے, اور خاص کر کے اس بڑے اور مہلک گناہ سے, ورنہ تباہی اور بربادی جیسے کہ اللہ نے کہا ہے وہ اس کے حق میں مقدر ہی رہے گی. برادران اسلام, یہ سود کے بارے میں چند باتیں تھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میں سے بچائے. آخر میں ایک خاص اعلان ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے گاؤں میں چھوٹا دینارہ, وہاں پر ایک مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے جس کی قیمت تقریباً یا بجٹ 14 یا 13 لاکھ کے قریب ہے. آدھا کے قریب انشاءاللہ ملنے والا ہے اور آدھے کی ضرورت ہے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے اور امید ہے کہ آپ لوگ اللہ کے گھر میں مسجد کے بنانے میں, تعمیر کرنے میں سعادت اور تعاون دیں گے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ, جو آدمی اللہ کا گھر بناتا ہے یا کسی بھی طرح سے تعاون کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اور اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ, کہ جو آدمی اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے وہی ایمان والا ہے, وہی نماز پڑھنے والا, وہی زکات دینے والا ہے. تو اللہ کے گھر کی تعمیر, انما یعمر مساجد اللہ, یقیناً اللہ کے گھروں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں, اور آباد قرآن کی تلاوت کے ذریعے, نماز کے ذریعے, اسی طرح اس میں تعاون دے کر کے, چاہے پیسے کے ذریعے ہو یا کسی اور چیز کے ذریعے, جسمانی ہو یا مالی. تو اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہے, رسول پر ایمان ہے, آخرت کے دن پر ایمان ہے, نماز پڑھتے ہیں, زکات دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. تو اللہ نے فرمایا کہ امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت والے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر خیر میں تعاون کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہمیں ہر گناہ سے بچائے, جہاں کہیں بھی مسلمان ہو اللہ رب العالمین کو خوشحال رکھے اور ان سے مصیبتوں کو دور کرے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقیم السلام.